أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم۔ تو اس سورت کا 19واں حکم ہے غیر ضروری سوالات کی ممانعت کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے، گزشتہ آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف پیراؤں میں محرمات کو بیان کیا، جو حلال چیزیں ہیں جو ان کے علاوہ ہیں وہ حلال ہیں۔ تو اب یہاں پر شریعت کا ایک اصول بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح شریعت کا جو بیان، یعنی جس چیز کو شریعت نے بیان کر دیا نا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، وہ باعث رحمت ہے، اسی طرح شریعت کا سکوت جن باتوں میں، جن معاملات میں شریعت خاموش ہے، وہ بھی کیا ہے؟ باعث رحمت۔ ٹھیک ہے، اسی سے آسانیاں پیدا ہوئی نا کہ مجتہدین کو بعد میں اجتہاد کا موقع ملا، اور اس میں اجتہادی اختلاف کی بنا پر جو ہے اس میں کیا پیدا ہو گئی، لوگوں کے لیے اس میں وسعت اور گنجائش پیدا ہو گئی۔ ٹھیک ہے، وگرنہ اگر اس کو حلال قرار دے دیا جاتا یا حرام قرار دیا جاتا تو ممکن ہے اس چیز سے لوگ جو ہے نا تنگی میں آ جاتے۔ ٹھیک ہے، اس لیے یہاں پر منع کیا جا رہا ہے کہ ایسے غیر ضروری سوالات نہ، یعنی جو کام کرنے کا شریعت نے حکم دے دیا، پیغمبر نے حکم دے دیا، اس کو کریں، اور جس سے بچنے کا حکم دیا اس سے بچیں۔ ٹھیک ہے، اب اس میں زیادہ سوالات نہ کریں۔ ٹھیک ہے، زیادہ سوالات کرنے سے ممکن ہے کوئی ایسی بات آ جائے، کوئی ایسا حکم آ جائے، کیونکہ قرآن اور وحی نازل ہو رہی ہے، تو کسی سوال کا کوئی ایسا جواب آ جائے جو آپ کو ناگوار گزرے، یا آپ کی آپ کے لیے اس کو کرنا مشکل ہو، تو اس لیے منع کیا جا رہا ہے کہ غیر ضروری سوالات نہ کیے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ ٹھیک ہے، جیسے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے متعلق بیان فرما رہے تھے۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 مرتبہ سوال کیا کہ کیا یہ حج جو ہے نا ہم پر ہر سال لازم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا خاموش رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کے جواب میں جو ہے نا میں ہاں کہہ دیتا تو یہ حج جو ہے نا ہر سال کے لیے تم پر کیا ہو جاتا، لازم ہو جاتا، اور پھر جو ہے نا تم مشقت میں پڑ جاتے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے جس طرح شریعت کا جو بیان ہے وہ باعث رحمت ہوتا ہے، تو اسی طرح اس کا جو سکوت ہے وہ بھی باعث رحمت ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مکلفین کے اوپر جو ہے نا آسانیاں رکھی، یسر والا معاملہ رکھا۔ ٹھیک ہے، ویسے بھی بہت سے معاملات میں بھی اگر دیکھا جائے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے امت کی مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں مسواک کو ہر نماز کے لیے کیا قرار دے دیتا، لازم قرار دے دیتا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح بہت سے کاموں سے روکا گیا لوگوں کے فتنے میں مبتلا ہونے کے اندیشے کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے قوم کے یعنی ابھی ابتدائی اسلام کا خدشہ نہ ہو کہ یہ لوگ ابھی نئے نئے اسلام لے کر آئے ہیں، تو میں دوبارہ بیت اللہ کی تعمیر انہی بنیادوں پر اٹھاتا جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے نا وہ اٹھائی تھی۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح کی بہت سی مثالیں آپ کو ملیں کہ جہاں پر جو ہے نا کس کو یعنی شریعت کے یہ والا حسن ہے اس کو نمایاں کیا گیا۔ ٹھیک ہے، پھر جو احکام بندوں پر لازم کیے گئے ان میں بھی یسر رکھا گیا، آسانی رکھی گئی۔ جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے نا اس کو چھینک آئے تو وہ کیا کہے؟ ٹھیک ہے، الحمدللہ کہے، اور جواب میں جو سننے والا ہے وہ یرحمک اللہ کہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر یہی معاملہ 2-3 مرتبہ ہو پھر وہ اس کے جواب میں یرحمک اللہ جو ہے نا وہ نہیں کہے۔ ٹھیک ہے، اس کو پھر کیا کہا گیا؟ انت مسقوم، یعنی پھر وہ شخص جو ہے نا وہ کیا؟ مریض۔ تو یہ مطلب، تو اللہ تعالیٰ فرمانے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے، ایسی چیزوں سے متعلق سوال نہ کرو کہ اگر تمہیں ظاہر کر دی جائیں تو تسؤکم، تمہیں ناگوار گزرے، وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، اور دوسری بات یہ بھی ہے
کہ جب آپ سوال کرو گے ان سے متعلق جس وقت کے قرآن نازل کیا جا رہا ہے، اتارا جا رہا ہے، تبدہ لکم، تو وہ آپ کے واسطے ظاہر کر دی جائیں گی. تو اگر وہ ظاہر کر دی گئی پھر وہ آپ پر ناگوار گزری یا اس پر عمل مشکل ہوا تو آپ ہی مشقت میں پڑیں گے. عفا اللہ عنہا. ٹھیک ہے، اب آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس بات سے بچیں. اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا، عفا اللہ عنہا، اللہ تعالیٰ نے ان سے متعلق جو ہے نا وہ کیا کر دیا، معاف کر دیا. واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا بخشنے والے بردبار. قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين. اب اسی کو ایک مثال، محسوس مثال سے سمجھایا جا رہا ہے، حسی مثال سے، ظاہری مثال سے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے غیر ضروری سوالات کی ممانعت کا حکم دیا، آپ سے پہلے بھی ایک قوم نے جو ہے نا سوال کیے ایسی چیزوں کے بارے میں، تو ثم اصبحوا بها کافرین، پھر سوال کرنے کی وجہ سے ان پر کوئی نہ کوئی حکم جو آ گیا تو پھر آئندہ وہ کیا ہو گئے، کافرین، منکر ہو، یعنی ان احکامات پر جو انہوں نے خود اپنے سوالات کے ذریعے اپنے اوپر لازم کروائے وہ خود ان پر عمل کرنے سے منکر ہو گئے. ٹھیک ہے، جیسے بنی اسرائیل کے بہت سے احکام ایسے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے کوئی قانون اور شریعت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن جب تو رات کے احکام آ گئے انہوں نے ان پر عمل سے انکار کر دیا. یہ اس طرح کی بہت سی مثالیں پہلے متعلق. ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون. ٹھیک ہے، اسی طرح وہ چیزیں جو شریعت نے مطلب ان کے حوالے سے کوئی ضابطہ، کوئی قانون، کوئی حرمت حلت کا حکم بیان نہیں کیا، بلکہ لوگوں نے اس خود اپنے اوپر حرام کر لی، پھر وہ اللہ تعالیٰ پر کیا کرتے ہیں، جھوٹا بہتان باندھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا حکم دیا، تو اب اس کی مذمت کی جا رہی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما جعل اللہ من بحیرہ، کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں قرار دیا بحیرہ کو، نہیں، یعنی بحیرہ سے متعلق کوئی حکم نازل نہیں کیا، ولا صائبہ، اور نہ ہی صائبہ سے متعلق، اور نہ ہی وسیلہ سے متعلق، ولا حام، اور نہ ہی حام سے متعلق، ولیکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب، بلکہ وہ لوگ جو کافر ہیں اللہ تعالیٰ پر کیا کرتے ہیں، جھوٹا بہتان باندھتے ہیں. واکثرهم لا یعقلون، اور ان میں سے اکثر لوگ جو ہے نا وہ عقل نہیں رکھتے. ٹھیک ہے، اب بحیرہ کیا چیز ہے؟ بحیرہ کہتے ہیں عربوں کے ہاں وہ اونٹنی جو 5 بچے جن دیتی. ٹھیک ہے، وہ اونٹنی جس سے 5 بچے پیدا ہو جاتے، اور جو 5واں بچہ ہے نا وہ نر ہوتا ہے، تو وہ اس کے کان وغیرہ کاٹ کر اس کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے. اس کو بحیرہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اونٹنی جس سے 5 بچے پیدا ہو جاتے اور 5واں بچہ جو ہے نر ہوتا، تو اس کے وہ کان چیر دیتے، یعنی بطور علامت کے، اور اس کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے. اس کو بحیرہ کہا جاتا. ٹھیک ہے، اسی طرح صائبہ، صائبہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سفر پر گیا ہوا ہے یا بیمار ہو گیا تو اب وہ یہ نظر مانتا کہ اس سفر سے اگر میں سلامتی کے ساتھ اپنی منزل پر پہنچ جاؤں، یا یہ جو بیماری ہے اس بیماری سے میں تندرست ہو گیا، تو میری یہ اونٹنی، فلاں اونٹنی جو ہے نا وہ آزاد ہو، وہ صائبہ ہے، تو یہ آزاد ہے. مطلب وہ پھر اس کو کوئی نہیں روکتا تھا، وہ جہاں چاہے، اس کو کسی قسم کے استعمال میں نہیں لایا جاتا، وہ جہاں چاہے جائے، جس کی چراگاہ میں جا کر چل لے، تو کوئی اس کو منع نہیں کرتا. اس کو صائبہ کہتے ہیں. اچھا، وسیلہ تیسری چیز ہے. وسیلہ کہتے ہیں وہ بکری جو ایک مرتبہ مادہ بچے کو جنے، یعنی اس سے جو بچہ پیدا ہو نا وہ بھی مادہ ہی ہو، نر نہ ہو، پھر دوبارہ جو بچہ پیدا ہو وہ بھی کیا ہو،
مادہ ہو گیا، درمیان مطلب ان دونوں ولادتوں کے درمیان کوئی نر نہیں ہے، یہ دونوں بچے جو ہیں نا وہ مادہ ہیں، اس کو جو ہے نا وہ کیا کہتے تھے، وہ لوگ وسیلہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ بکری جو ایک مرتبہ مادہ بچہ جنے پھر دوبارہ بھی وہ مادہ کو ہی جنے، درمیان میں کوئی نر نہ ہو، ٹھیک ہے، اس کے یعنی توالد کے اندر جب بھی ایسا ہوتا تو وہ اس کو بھی وہ چھوڑ دیتے، ٹھیک ہے، اس کو وسیلہ کہا جاتا، ٹھیک ہے۔ اب وسیلہ وہ کہتے تھے کہ وہ مادہ بکری جو 7ویں بطن سے پیدا ہو، ٹھیک ہے، یعنی کسی جانور کسی بکری کی جو 7ویں مرتبہ اس سے 7ویں بطن سے اس کی پیدا ہوتی بکری، اور اس کے ساتھ نر بھی ہوتا، ٹھیک ہے، یعنی بیک وقت جو ہے نا ایک سے زیادہ بچے پیدا ہوئے، اس میں مادہ بھی ہے اور نر بھی ہے، تو اس مادہ کو جو 7ویں بطن سے پیدا ہوئی اس کو وسیلہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک تو تعریف اس کی ہے۔ اور حام کا یعنی حمایت سے ہے، حفاظت کرنا، ٹھیک ہے، وہ حام کہتے ہیں وہ اونٹ کہ جس سے 10 اونٹنیاں جو ہے نا وہ کیا بنے، ٹھیک ہے، یعنی جس کے عمل سے جو ہے نا 10 اونٹنیاں 10 بچے پیدا ہو، ٹھیک ہے، یعنی وہ اونٹ کہ جس کے نطفے سے اس کے عمل یہ جو توالد کے لیے عمل ہوتا اس سے جو ہے نا 10 بچے پیدا ہو جائے، اس کو بھی عرب لوگ جو ہے نا چھوڑ دیتے، تو اس کو حام کہا جاتا ہے، کہ مطلب اس نے اپنی کمر کی حفاظت کر لی، اس پر کوئی سواری وغیرہ نہیں کی جاتی تھی، اس کو استعمال میں نہیں لایا جاتا۔ تو اب یہ تو اللہ تعالیٰ فرمانے کی جتنی بھی چیزیں ہیں، بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ وغیرہ، یہ ان کی اپنی بنائی ہوئی ہیں، خود ساختہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا کوئی قانون یا ضابطہ نہیں ہے۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور ان میں سے اکثر لوگ جو ہے نا وہ عقل نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے تعالوا، آؤ اس چیز کی طرف ما انزل اللہ جو اللہ تعالیٰ نے اتاری، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور آؤ کس کی طرف، رسول کی طرف، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور کس کی طرف آؤ، رسول کی طرف، قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم کو کافی ہے جس پر ہم نے پایا اپنے آباء کو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، مطلب یہ اپنے آباء و اجداد کی تقلید کو بنیاد بنا رہے ہیں، اگرچہ ان کے آباء جو ہے نا لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، وہ کسی چیز کا علم نہ رکھتے ہوں، ولا يهتدون، اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوں، پھر یہ کس بات پر کیا کر رہے ہیں، ان کی تقلید پر کس بات کا فخر کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، تو یہاں سے 20واں حکم ہے حفاظت دین سے متعلق، یعنی یہ بندوں کو حکم دیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے، تم پر لازم ہے اپنے نفسوں کی حفاظت، مطلب کیا، اپنے نفسوں کی حفاظت سے مطلب یہ ہے کہ جب تم نے امر بالمعروف کو پورا کر دیا، ٹھیک ہے، اب تمہاری طرف سے اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنے دین کی حفاظت، یعنی خود ان باتوں پر عمل کرو، اب اگلا بندہ عمل کر رہا ہے نہیں کر رہا، وہ آپ کے ذمہ سے بات نکل گئی، تو یہ مطلب ہے لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، آپ کو ہرگز نقصان نہ پہنچائے گا وہ شخص جو گمراہ ہو گیا، کب، اذا اهتدیتم، جب آپ لوگ کیا ہوں گے، ہدایت پر ہوں گے، الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے آپ تمام کا، فینبئکم بما کنتم تعملون، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بتلا دیں گے، تمہیں خبر دیں گے جو تم کیا کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوی عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت
ٹھیک ہے. اب گزشتہ آیت میں حفاظت دین سے متعلق حکم تھا. ٹھیک ہے. اب یہ 21واں حکم ہے حفاظت مال سے متعلق. ٹھیک ہے. اس میں ادائے وصیت اور ادائے شہادت کا جو ہے نا قانون بیان کیا جا رہا ہے. تو شان نزول اس کا یہ ہے کہ حضرت بدیل رضی اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، اور حضرت بدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمیم داری اور عدی، یہ 3 لوگ، ٹھیک ہے، یہ بغرض تجارت جو ہے نا وہ ایک سفر پر چلے گئے. اب ان تینوں میں گو کہ باقی بھی بعد میں ایمان لے آئے. حضرت بدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا یہ مسلمان ہیں، اور باقی دونوں تمیم داری اور عدی یہ عیسائی نصرانی تھے. ٹھیک ہے. اب یہ بغرض تجارت جو ہے نا شام کی طرف انہوں نے سفر کیا. تو راستے میں حضرت بدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا ان کی طبیعت خراب ہو. جب ان کی طبیعت خراب ہوئی انہوں نے یہ کیا کہ اپنی ایک وصیت لکھی. اس وصیت کے اندر ان کے پاس جو جتنا بھی سامان تھا نا اس کی ایک فہرست بھی انہوں نے بنا لی. اس وقت ان کے پاس سفر میں جو سامان وغیرہ تھا اس کی ایک فہرست انہوں نے اپنے پاس بنا کر رکھ لی. لیکن جب ان کی طبیعت جو ہے نا زیادہ خراب ہو گئی تو انہوں نے جو ہے نا ان دونوں سے کہا کہ یہ میرا مال ہے اور یہ میری اس طرح میری وصیت ہے، آپ یہ میرا مال جو ہے نا وہ میری اولاد تک پہنچا دو. ان دونوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. اور ایسے ہی ہوا. یہ دونوں وہاں سے واپس آ گئے اور جب واپس آ گئے انہوں نے ان کی اولاد سے رابطہ کیا اور ان کا مال وغیرہ ان کے سپرد کر دیا. اور اس طرح بتلایا کہ وہ وفات پا گئے. تو اس مال کے اندر سے انہیں ایک فہرست ملی. اس فہرست کے اندر جو ہے نا ایک چاندی کا پیالہ ان کا وہ غائب تھا. ٹھیک ہے. فہرست میں اس کا ذکر تھا لیکن مال میں وہ موجود نہیں. ٹھیک ہے. چاندی کا پیالہ تھا اور اس پر سونا جو ہے نا وہ چڑھایا ہوا، سونے کا پانی چڑھایا ہوا. اب وہ فہرست میں موجود تھا لیکن مال میں موجود نہیں. اب ان کے پاس کوئی گواہ بھی نہیں جو حضرت بدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے ساتھ، ان کے پاس اس پر کوئی گواہ بھی نہیں. تو انہوں نے سوچا کہ ہم اپنا مقدمہ جو ہے نا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آتے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا مقدمہ جو ہے نا وہ لے کر آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر بات ہے ان کے پاس گواہ تو نہیں تھے. تو جب مدعی کے پاس گواہ نہیں ہے پھر مدعا علیہ سے جو ہے نا قسمیں لی جاتی. تو ان سے قسمیں لی گئی. ٹھیک ہے. اور انہوں نے جو ہے ان سے قسمیں لی گئی. لیکن جو ورثاء تھے نا انہوں نے کہا کہ ہم جو یہ 2 لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ پیالہ جو ہے نا ان سے خرید لیا. ٹھیک ہے. اب مقدمہ دوسری طرف ہو گیا. اب ان سے کہا گیا کہ آپ کیا کریں، خریداری پر جو ہے نا وہ کیا کریں، کوئی گواہ لے کر آئیں. وہ گواہ ان کے پاس نہیں. پھر یہ جو دوسرے مدعا علیہ تھے یعنی ورثاء، یہ مدعا علیہ بن گئے نا دوسری صورت میں. تو اب ان سے کہا گیا کہ یہ کیا کریں، قسمیں کھائیں. تو انہوں نے قسمیں کھائیں اس بات پر. ٹھیک ہے کہ انہوں نے خریدا نہیں ہے یہ تو ہمارے، اور بلکہ پہلے انہوں نے پوچھا بھی، انہوں نے ان سے پوچھا بھی کہ حضرت بدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کوئی مال وغیرہ فروخت تو نہیں کیا. انہوں نے کہا نہیں کیا. ٹھیک ہے. تو جب وہ پیالہ فہرست میں سے نکل آیا اب انہوں نے کہا کہ وہ ہم نے جو ہے نا ان سے خرید لیا. تو اس پر پھر ان سے گواہ طلب کیے گئے. تو گواہ ان کے پاس نہیں تھے. تو ظاہر بات ہے جو ان کے ورثاء تھے پھر ان سے قسمیں لی گئی. انہوں نے قسمیں اٹھا دی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ جو ہے نا وہ ان کے حق میں کر دی، ورثاء کے حق میں کر دی. اور پھر انہوں نے بھی اس بات کا اقرار کر لیا. اور کیا نام ہے پھر جتنے پیسے میں انہوں نے فروخت کیا تو وہ رقم جو ہے نا ان کو دلوائی گئی. پھر اس سے متعلق جو ہے نا یہ آیات نازل ہوگی وصیت سے متعلق. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے الذین آمنوا شہادۃ بینکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے، گواہی کا نصاب تمہارے درمیان یہ ہے
اذا حضر احدکم الموت کہ جب تم میں سے کسی ایک کو موت کا وقت قریب آ گیا، حین الوصیت اثنان وصیت کے وقت، اثنان ذوا عدل منکم تو مسلمانوں میں سے جو ہے نا کتنے ہونے چاہیے؟ دو عادل لوگ مسلمانوں میں سے، منکم سے مراد مسلمانوں میں سے، آمنوں کی طرف لوٹ رہا ہے نا کہ اہل ایمان میں سے دو عادل لوگ ہونے چاہیے، او آخران من غیرکم یا کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر مسلمان دستیاب نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کے سفر میں کوئی ایسے ساتھی ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، تو بوقت ضرورت ان کو بھی کیا کیا جا سکتا ہے؟ وصی بنایا جا سکتا ہے۔ او آخران من غیرکم یا دو لوگ تم میں سے علاوہ، مطلب جو مسلمان نہ ہو، اگر کوئی ایسے لوگ ہیں تو ان کو بھی، ان انتم ضربتم فی الارض اگر تم مسافر، ان انتم ضربتم فی الارض اگر تم کیا ہو؟ مسافر، مطلب زمین میں چل رہے ہو، مطلب اس کا یہ سفر کر رہے، فاصابتکم مصیبت الموت اور تمہیں پہنچ آئے موت کی مصیبت، تحبسونہما من بعد الصلاۃ اور تم ان کو روک لو نماز کے بعد، فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری بہ ثمنا ولو کان ذا قربی اور وہ کیا کریں؟ قسمیں کھائیں اللہ کی، مطلب اگر تمہیں ان کے بارے میں کوئی شک ہے نا، ان سے قسمیں بھی لے لو، ان سے کیا کر لو؟ قسمیں لے لو، لا نشتری بہ ثمنا کہ ہم اس گواہی سے، اس قسم سے کسی بھی قسم کے کسی ثمن کی، کسی مال کی امید نہیں رکھتے، لا نشتری بہ ثمنا یعنی ہم اس قسم کے ذریعے سے کسی مال کے طلبگار، خواہش مند نہیں ہیں، کوئی مال نہیں خرید لے، ولو کان ذا قربی اگرچہ وہ کیا ہو؟ قرابہ دار ہی کیوں نہ ہو، ولا نکتم شہادت اللہ اور ہم اللہ کی گواہی کو نہیں چھپائیں گے، انا اذا لمن الآثمین بے شک ہم اس وقت کن لوگوں میں سے ہوں گے؟ گنہگاروں میں سے ہوں گے، یعنی اگر ہم گواہی کو چھپائیں تو ہم کن لوگوں میں سے ہوں گے؟ گواہوں میں سے ہوں۔ فَإِنْ عُثِرَ اگر تحقیق ہو جائے عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا کہ یہ دونوں لوگ مستحق ہو گئے ہیں کس کے؟ گناہ کے، یعنی انہوں نے گناہ کمایا، اگر کسی اور ذریعے سے خبر حاصل ہوگی، جیسے اس معاملے میں ہوا نا، اس معاملے میں کیا ہوا کہ انہوں نے پہلے جھوٹی قسمیں اٹھا لی، تو اب اس صورت میں کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے فَإِنْ عُثِرَ اگر ظاہر ہو جائے، خبر کر دی جائے عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا کہ یہ دونوں لوگ مستحق ہو گئے کس کے؟ گناہ کے، یعنی انہوں نے گناہ کمایا۔ کون لوگ؟ جو پہلے گواہی دے دیں، فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمْ الْأَوْلَيَانِ تو اب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اب دوسری صورت آ گئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَآخَرَانِ دو لوگ یقومان مقامہما اب وہ ان کے قائم، ان کی جگہ آ جائیں گے، کن لوگوں میں سے وہ ہوں گے؟ من الذین استحق علیہم ان لوگوں میں سے، استحق علیہم جن پر حق ثابت ہو گیا، ٹھیک ہے، جن کے لیے حق ثابت ہو گیا، الاولیانی اور یعنی اس میت کے قریبی لوگوں میں سے دو لوگ اب ان کی جگہ لے لیں گے، فیقسمان باللہ اور وہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے، لشہادتنا احق من شہادتہما کہ ہماری گواہی بڑھی ہوئی ہے ان کی گواہی سے، لشہادتنا احق من شہادتہما کہ ہماری گواہی جو ہے نا وہ بڑھی ہوئی ہے، بلند ہے، ان کی گواہی سے زیادہ حق رکھتی ہے، وما اعتدینا اور ہم کیا نہیں کر رہے؟ وما اعتدینا کوئی ظلم، کوئی تعدی نہیں کر رہے، حد سے تجاوز نہیں کر رہے، انا اذا لمن الظالمین اور اگر ہم ایسا کریں تو ہم کن لوگوں میں سے ہوں گے؟ نا انصافی کرنے والوں میں ہوں گے، ذالک ادنی یأتوا بالشہادۃ علی وجہها او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم یعنی اب یہ جو طریقہ ہے نا، کون سا؟ کہ جو وصی ہے، جس کو وصیت کر دی نا، مرنے والے سے نے اپنا مال جس کے سپرد کر دیا، اب یہ جو طریقہ رکھا گیا ان کی گواہیوں کے، ان کی قسموں کے بعد اگر اس میں کوئی جھول ظاہر ہو گیا تو اب میت کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان میں سے دو لوگوں سے قسمیں لی جائیں گی، یہ اس لیے تاکہ یہ جو وصی ہیں، جو اول جس کو میت نے اپنا وصی بنایا کہ یہ میرا مال ہے، آپ نے فلاں بندے تک پہنچانا ہے، تاکہ یہ لوگ جو ہے نا کیا ہو جائیں؟ ڈر جائیں،
اور یہ درست گواہی دیں۔ اب اسی چیز کو بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا، یہ زیادہ قریب تر ہے اس بات کے کہ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا، کہ وہ لے کر آئیں گے گواہی کو عَلَىٰ وَجْهِهَا، حقیقت کے مطابق درست، أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ، یا وہ ڈریں گے اس بات سے کہ أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ، کہ لوٹائی جائیں گی قسمیں بعد ایمانہم، ان کی قسموں کے بعد، یعنی اگر ان کی قسموں میں کسی قسم کا کوئی شک ہوا تو اب کس سے قسمیں لے لی جائیں گی؟ پورا ساس۔ تو یہ طریقہ اس لیے رکھا گیا تاکہ وہ پہلے ہی کیا کریں، درست گواہی دیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، وَاسْمَعُوا، اور اس کی تعلیمات کو سنو، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا یعنی مطلب اپنے بندوں پر شفیق ہے، البتہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ نہیں راہ دکھاتے گنہگار قوم، نافرمان قوم۔